السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وعملا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ سبھی خیر عافیت سے ہوں گے. آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 5 کا آغاز کریں گے اور آیت نمبر سورہ نساء کی 24 سے 28 تک کا سبق پڑھیں گے. ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات اور حرام ہیں شادی شدہ من النساء عورتیں بھی الا مگر ما ملکت ایمانکم جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ. کتاب اللہ یہ لکھ دیا ہے اللہ نے علیکم تم پر. وأحل اور حلال کر دی گئی ہیں لکم تمہارے لیے ما وراء ذالکم جو علاوہ ہیں ان کے ان تبتغوا بشرط یہ کہ تم تلاش کرو باموالکم اپنے مالوں کے بدلے محصنین نکاح میں لانے والے ہو غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کرنے والے. فمستمتعتم پر جو فائدہ اٹھایا تم نے بھی اس کے بدلے منہن ان سے فآتوہن تو تم دو انہیں اجورہن ان کے حق میں ہے فریضۃً مقرر شدہ. ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر فیما اس میں کہ تراضیتم بہ تم باہم راضی ہو جاؤ اس کے ساتھ من بعد الفریضۃ مقرر کر لینے کے بعد. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیما حکیما خوب جاننے والا بڑا حکمت والا. ومن لم یستطع منکم اور جو شخص نہ رکھے تم میں سے قولا طاقت ان ینکح المحصنات المؤمنات نکاح کرنے کی آزاد مومن عورتوں سے فمما ملکت ایمانکم تو نکاح کر لے اس سے جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن لونڈیوں سے. واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم من بعض ایک تمہارا دوسرے سے. فانکحوہن چنانچہ تم ان سے نکاح کر لو باذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اور تم دو انہیں اجورہن ان کے مہر بالمعروف دستور کے موافق محصنات جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں غیر مصافحات اس حال میں کہ نہ ہوں بدکاری کرنے والیاں ولا متخذات اخدان اور نہ بنانے والیاں ہوں چھپے یار. فاذا پس جب احصننا وہ نکاح میں لائی جا چکے ہیں فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ پس اگر وہ کریں بے حیائی کا کام فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر ہے نصف آدھی مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ اس سے جو آزاد عورتوں پر ہے من العذاب اس سزا سے. ذالک یہ لمن اس کے لیے ہے جو خشی العنت ڈرے تکلیف میں پڑنے سے منکم تم میں سے وان تصبروا اور تمہارا صبر کرنا خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ لیبین لکم کے بیان کر دے تمہارے لیے ویہدیکم اور تمہیں ہدایت کرے سنن الذین ان لوگوں کے طریقوں کی جو من قبلکم تم سے پہلے ہوئے
وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور وہ متوجہ ہو تم پر، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حکمت والا ہے۔ واللہ یرید اور اللہ ارادہ کرتا ہے ان یتوب علیکم کہ وہ توجہ کرے تم پر، ویرید الذین اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو یتبعون الشہوات پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا یہ کہ تم پھر جاؤ، میلا عظیما پھر جانا بہت زیادہ۔ یرید اللہ ارادہ کرتے اللہ یخفف عنکم کہ آسانی فرمائے تم سے، وخلق الانسان ضعیفا اور پیدا کیا گیا انسان بہت کمزور۔ یہاں پہ ہم نے آیت نمبر 28 تک سورہ نساء کی ترجمے کو سمجھا۔ اب ہم ان آیات کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات تم پر فرض کر دیے ہیں، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کے لیے، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہے وہ انہیں دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں ان رشتوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ مرد جو ہے وہ ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا، تو ان میں سے ایک رشتہ ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ شوہر والی عورتیں، یعنی وہ عورتیں کہ جو پہلے سے شادی شدہ ہیں وہ کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں آئیں گی۔ تو اللہ نے یہاں پر اس کی تصدیق کر دی کہ حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں، پھر آگے فرمایا مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ اب قرآن مجید میں دیکھیے جو لفظ احسان ہے، والمحصنات سے نکلا احسان، یہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 شادی، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 پاک دامنی، اور نمبر 4 اسلام۔ اس لحاظ سے جو لفظ والمحصنات ہے اس کے بھی 4 مطلب ہوئے۔ نمبر 1 شادی شدہ عورتیں، نمبر 2 آزاد عورتیں، نمبر 3 پاک دامن عورتیں، نمبر 4 مسلمان عورتیں۔ اب یہاں جو معنی لیے گئے ہیں وہ پہلے معنی یعنی شادی شدہ عورتیں۔ اب اس آیت کے شان نزول میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استبراء رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہوں تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے پہلی کلاس میں بھی لونڈیوں کے بارے میں تفصیل سے سمجھا تھا کہ لونڈیوں سے استمتاع یعنی فائدہ کب اٹھایا جا سکتا ہے۔ چند شرائط کے ساتھ لونڈیوں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور پہلے کے زمانے میں یہ رواج تھا، لیکن آج ہمارے دور میں لونڈیوں کا اور غلاموں کا رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے لونڈی کے مسئلے کے بارے میں ہم تھوڑی سی یہاں پر معلومات حاصل کرتے ہیں کہ نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا جو سلسلہ عام تھا تو اس سلسلے کو قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی کہ جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تاکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اب اس کے 2 ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت کر دیے جاتے تھے، یہی خریدے ہوئے مرد اور عورت غلام اور لونڈی کہلایا کرتے تھے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع یعنی فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ دوسرا ذریعہ جو تھا وہ جنگ میں قیدیوں والا تھا کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور وہ ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ اس دور میں قیدیوں کے لیے کوئی بین الاقوامی قانون تو تھا نہیں، اس لیے اس دور کے اعتبار سے قیدیوں کے لیے بہترین حل تھا
کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے سے فساد پیدا ہو جاتا تھا۔ بہرحال مسلمان شادی شدہ عورتیں تو ویسے ہی حرام ہیں، تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہی ہیں، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں۔ اس صورت میں استبراء رحم کے بعد، یعنی جب ان کو ایک حیض آ جائے یا پھر اگر وہ حاملہ ہیں تو اس کا حمل کے بارے میں پتہ چل جائے، وہ وضع حمل ان کا جو ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد وہ ان کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ آگے اللہ نے فرمایا، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اپنے مال کے مہر سے، تم ان سے نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانے کے لیے، تو اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مہر مقرر کر دو۔ یعنی اللہ کہتے ہیں جو پچھلی آیات میں ہم نے تمہارے لیے عورتوں کو حرام کر دیا ہے، ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، تم ان سے نکاح کرو اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرو۔ اللہ کہتے ہیں جن عورتوں سے نکاح کرنے کا تمہیں منع فرمایا گیا، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے تمہیں نکاح کرنا ہے، بشرط یہ کہ 4 چیزیں اس میں ہوں۔ نمبر 1 کیا؟ ان تبتغوا، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، دونوں اس نکاح کو قبول کرنے والے ہوں اور اقرار کریں اس بات کا کہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں آنے کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مال یعنی مہر ادا کرنا قبول کرو، یعنی یہ کہ جو عورت کا حق مہر ہے وہ اسے دیا جائے۔ تیسرا یہ کہ ان کو شادی کی قید دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت رانی غرض نہ ہو، جیسا کہ زنا میں یا اس متعہ میں ہوتا ہے جو شیعہ میں رائج ہے، کہ یعنی صرف جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح۔ اب نکاح متعہ کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں، پہلے ہم ان 4 چیزوں کو سمجھ لیں کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ یعنی جب یہ 4 شرطیں ہوں گی تو ان 4 شرطوں کے ساتھ اللہ نے جن عورتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں، فرمایا مرد ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، غرض یہ کہ یہ 4 چیزیں شامل ہوں۔ نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 مال جو حق مہر ہے وہ ان کو ادا کیا جائے، نمبر 3 صرف شہوت رانی غرض نہ ہو، نمبر 4 چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جائے۔ اب دیکھیے ہم یہاں پر پڑھ رہے تھے شہوت رانی غرض نہ ہو، جیسے زنا میں یا پھر نکاح متعہ میں ہوتا ہے۔ اب نکاح متعہ میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے یہ معاہدہ طے پائے کہ چند روز، چند گھنٹے، چند مہینے یا چند سالوں کا میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، پر اس کے بعد جب یہ وقت پورا ہو جائے گا تو میرا اور تمہارا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں نکاح متعہ۔ اللہ کہتے ہیں جب تم شادی کرو، نکاح کرو تو اس طرح کی شرائط پر نکاح نہ کرو، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ شادی کی قید دائمی قبضے میں لانا مقصود، یعنی ہمیشہ جب تک زندگی ہے تب تک تمہاری نیت و سوچ یہ ہونا چاہیے کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ گے۔ صرف زنا کی غرض سے، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی غرض سے چند گھنٹوں، چند دنوں یا چند مہینوں کا نکاح تم کر لو، ایسا شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شیعوں میں یہ طریقہ رائج ہے لیکن دین اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک چیز اور ہم نے یہاں سمجھی کہ چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو، یعنی اللہ کہتے ہیں جب مرد اور عورت ایک دوسرے سے نکاح کریں تو جو گواہ ہیں ان کی موجودگی میں نکاح کرنا ہے، نہ کہ بدکاری کرنی ہے، چھپی یاری، چھپی دوستی کر کے گواہوں کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں کرنا۔ لہذا نکاح کے لیے ان 4 شرائط کو ہم نے سمجھا۔ جب بھی نکاح کیا جائے تو ان 4 چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے نکاح کیا جائے گا۔ اب چونکہ یہاں ہم نکاح متعہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو نکاح حلالہ کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں حلالہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ چند دن کسی اور مرد کے پاس وہ عورت گزارے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اپنے پہلے شوہر کے پاس آ جائے گی۔ اس میں بھی شرائط اور معاہدہ وغیرہ ہوتا ہے، تو اللہ نے ایسے نکاح سے بھی منع فرما دیا۔ لہٰذا نہ نکاح متعہ جائز ہے اور نہ ہی حلالہ جائز ہے۔ اس طرح کے نکاح سے اسلام ہمیں منع فرماتا ہے۔ یہ شیعہ وغیرہ میں یہ رواج عام ہے کہ چند راتوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے نکاح کیا جائے اور پھر اس کے بعد
اس نکاح کو خود بخود ختم کر دیا جائے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو جب ہم نکاح کریں تو ان 4 چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مہر مقرر کیا ہوا دے دو۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ جن عورتوں سے تم شرعی طور پر نکاح کر رہے ہو، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہو، لذت حاصل کر رہے ہو، تو انہیں ان کا حق مہر ضرور ادا کر دو۔ اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرنے کا اختیار اللہ نے دے دیا، اگر مرد اور عورت رضامندی سے ایسا کرنا چاہیں تو کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دو۔ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، تمہارا ضبط کرنا بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اب اس آیت میں دیکھیے لفظ آیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، یعنی اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ، یعنی استمتاع فائدہ اٹھانا۔ اب جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس استمتاع سے مراد لیتے ہیں نکاح متعہ کا، کہ یعنی چند مدت کے لیے چند معاہدہ کر کے نکاح کیا جا سکتا ہے اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ فائدہ اٹھاؤ، جبکہ اس سے مراد نکاح کے بعد صحبت اور مباشرت سے میاں اور بیوی جو ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اس سے مراد وہ ہے، نہ کہ نکاح متعہ۔ جو نکاح متعہ تھا وہ ابتدائی اسلام میں جائز تھا، پھر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نکاح متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ نکاح متعہ کے بارے میں تفسیر میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکاح متعہ 3 مواقع پر جائز قرار دیا گیا تھا اور پھر ساتھ ہی اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا، یعنی چند موقعوں پر اللہ کے نبی نے یہ بات واضح کی کہ یہ نکاح جائز ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حرمت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود ہی کر دی، یعنی پہلے یہ جائز تھا لیکن اب جب اللہ کے نبی نے اس کی حرمت کو، اس کے حرام ہونے کو ثابت کر دیا تو لہٰذا نکاح متعہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ یہ جنگ خیبر، جنگ فتح مکہ اور طاس اور جنگ تبوک میں جو ہے وہ ان موقعوں پر ابتدا میں نکاح متعہ کی اجازت دے دی گئی تھی اور پھر جنگ کے اختتام پر اس کی حرمت کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ گویا یہ ایک اضطراری رخصت تھی اور صرف ان مجاہدین کو دی جاتی تھی جو محاذ جنگ پر موجود ہوتے تھے اور اتنے عرصے کے لیے انہیں بیویوں سے دور رہنا مشکل ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اجازت دی تو پھر ان جنگوں کے اختتام پر اللہ کے نبی نے اس کو حرام بھی قرار دے دیا، لہذا پتہ ہی چلا کہ یہ حرام ہے۔ ابن ابی عمر کہتے ہیں متعہ پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی، جیسے مجبور اور مضطر شخص کو مردار خون اور خنزیر کے گوشت کی رخصت اللہ نے دی تھی۔ پھر اللہ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور نکاح متعہ سے منع کر دیا گیا۔ لہذا یہ حدیث بھی اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی احادیث آتی ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح متعہ کی اب اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر متعہ کی حرمت کا اعلان بھی کیا تھا، لہذا نکاح متعہ جائز نہیں ہے۔ اب شیعہ لوگ جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر یہ بات کرتے ہیں۔
لہذا نکاح متعہ جائز نہیں. نکاح وہ نکاح ہے جس کے لیے ہم نے چند شرائط ابھی سمجھے کہ ان شرائط کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور اس طرح معاہدے کے طور پر شرائط کے طور پر نکاح کرنے سے منع فرما دیا گیا. ایک حدیث آتی ہے، ربیع بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کی اجازت دی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے. تو اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور جو کچھ تم دے چکے ہو وہ واپس نہ لو. یعنی نکاح جو متعہ ہے اس کی حرمت ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ حرام ہو چکا ہے. اب جو لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا، جو اللہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ تم اپنے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. اس سے معلوم ہوا کہ لونڈیوں کا مالک ہی لونڈیوں کا ولی ہے. لونڈی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح غلام بھی اپنی جو ہے وہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کسی جگہ نکاح نہیں کر سکتا. پھر ان کی سزا کا حکم ہوا. فرمایا گیا کہ اگر وہ یعنی علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، بے حیائی کا کام کرنے والی ہوں، ایسی ہوں تو پھر انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے. یعنی لونڈیوں کو 100 کے بجائے نصف یعنی 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. آزاد عورت کی 100 کوڑے سزا ہے تو جو لونڈی ہوگی اس کو اس کی آدھی سزا دی جائے گی اگر وہ کوئی زنا کرے گی یا پھر بے حیائی کا کام کرے گی. یعنی 50 کوڑوں کی لونڈی کو سزا دی جائے گی. گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہوگی کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پتہ چلا کہ آزاد عورت کی بنسبت لونڈی کی جو زنا کی سزا ہوگی وہ آدھی ہوگی. آگے فرمایا، کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو. تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. اب اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسی صورت میں دی کہ جب اپنے جذبات کو، نفسانی خواہشات کو جو اللہ نے مرد اور عورت کے اندر رکھی، فرمایا اس کو کنٹرول کرنے کی تم طاقت نہ رکھتے ہو اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا تمہیں خدشہ ہو، تب تم لونڈیوں سے اللہ نے شادی کی بھی اجازت دے دی. اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو فرمایا گیا کہ اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کے قابل نہ ہو جائے. لہذا ایسے موقع پر صبر کرنے کا حکم ملا کہ اگر یعنی صبر کی طاقت ہے تو پھر آزاد خاندانی عورت سے شادی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیسی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے. اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھا کرے جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے. یعنی اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین حل کیا بتایا گیا قرآن و حدیث میں؟ نکاح. کہ نکاح سے آپ کی نگاہ نیچی رہے گی، آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی اور حلال طریقے سے آپ اپنے خواہش کو پورا کر سکیں گے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو فرمایا کہ روزے رکھ لو جو اس کی شہوت کو توڑ دیں گے. آگے اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر رجوع کرے. اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ. اللہ کہتے ہیں یعنی وہ حق سے باطل کی طرف جھکانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے وہ کمزور ہے، اسی کمزوری کی وجہ سے اسے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ زیادہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں اسے فراہم کر دی، انہیں لونڈیوں سے بھی شادی کی اجازت دے دی. بعض کہتے ہیں کمزوری جو ہے وہ عورتوں سے تعلق رکھتی ہے، یعنی عورت کے بارے میں مرد کمزور ہوتا ہے. فرمایا گیا کہ یعنی بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، تفسیر میں آتا ہے کہ ناقص عقل ہونے کے باوجود وہ اپنی کچھ اس طریقے سے اپنی کچھ اداؤں اور کچھ بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان تخفیف کر دی اللہ نے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس لیے اللہ نے
تمہیں طریقے بتا دی کہ اس طرح نکاح کر لو، نکاح نہ کر سکو تو پھر تم کیا کرو، کس طرح سے اپنے خواہشات کو پورا کر سکتے ہو، اور یہ کہ روزے رکھ لو، یہ تمہاری خواہشات کو کنٹرول کر دیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی آیات کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی ان کو صحیح طور پر سمجھنے اور سیکھنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو پھر ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔